ہمارے ایک واقف تھے، ان کی مشرقی پاکستان میں کام تھا۔ یہ ملک کے ڈویژن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے گیس اسٹیشن تھے، اتنے امیر آدمی تھے کہ اس دور میں جب کہ ڈالر کا ریٹ 3 یا 4 روپے ہوتا تھا، ان کا ایک ملازم ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا اور کچھ مہینے کے بعد آ کر رونے لگا اور منت کرنے لگا کہ میں غلطی کر بیٹھا۔ انہوں نے 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پر بحال بھی کر دیا۔ ایسے امیر آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ملک تقسیم ہوا تو وہ اس حالت میں کراچی میں اترے کہ ان کی بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سب کچھ چلا گیا۔ ان کے ایک بھائی کراچی میں تھے، ان کے گھر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میری تو یہ حالت تھی کہ پتہ نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر سے آ کر کہیں گر پڑا ہو، لیکن میری بیوی سمجھدار تھی، نیکوکار تھی، اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں ڈپریشن میں کئی مرتبہ جانے لگتا، میری بیوی مجھے تسلی دیتی کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی رزق دیں گے۔ کبھی کہہ دیتی کہ جو پروردگار وہاں رزق دیتا تھا اسی پروردگار نے یہاں رزق دینا ہے۔ حتیٰ کہ ہم کبھی دسترخوان پر اپنے بھائی کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ خود بخود یہ بات شروع کر دیتی کہ جی اتنا بڑا حادثہ ہوا اور میں تو بڑی گھبرا گئی ہوں، مگر میرے میاں نے تو اس چیز کو ہاتھوں کا میل بنا کے ہی ختم کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب بیوی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی کہ میرے میاں نے تو ان ملین ڈالر کو ہاتھوں کا میل بنا کر اتار دیا ہے، تو میں سوچتا کہ بھائی بیوی کو گھبرانا چاہیے تھا، وہ کمزور دل کی ہوتی ہے۔ جب وہ ہمت کی باتیں کر رہی ہیں تو میں کیوں گھبراؤں؟ چنانچہ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا۔ فائدہ کیا ہوا کہ بیوی کی حوصلہ افزائی اور تسلی آمیز باتوں سے میں نے چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر میں نے بیوی کے مشورے سے بھائی سے قرض لے کر ایک ٹرک خریدا اور ٹرک کو چلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا۔ ٹھیک 5 سال کے بعد میں سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا مالک بن گیا۔ وہ خود یہ واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا کہ اس نے اس پریشانی کے وقت میں میرے دل کو کتنی تسلی دی۔ یہ نیک بیویاں اپنے خاوندوں کو پریشانیوں کے وقت میں تسلیاں دیتی ہیں، اور جن کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ پریشان بندے کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ غلطی کو مان لینا عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خاوند کہہ رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے تو اتنا ہی کہہ دے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلطی کو تسلیم کر لینے میں عزت ہوتی ہے۔ خاوند ہی ہے نا، خاوند کے سامنے ہی آپ کہہ رہی ہے کہ جی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ یا اگر خاوند نے کوئی بات کر دی تو آپ اس کے جواب میں فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں۔ جواب دینا گھروں کو اجاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہے۔ یہ بات ذرا دل پر لکھ لیں۔ عورتیں اس بات کو ذرا تسلی سے سنیں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر خاوند کی بات سن کے چپ رہنا، اس سے خاوند کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ جب خاموشی اور اعتراف کی بجائے وفا شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ خاموشی اور اعتراف کی بجائے دفاع شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک میاں بیوی میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا، اور ہوتا بھی اسی طرح کہ خاوند جب گھر آتا تو وہ آتے ہی کہتا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، اور بیوی آگے سے جواب دینے لگ جاتی اور اسی وقت سے جھگڑا شروع ہو جاتا۔ چنانچہ بیوی کسی اللہ والے کے پاس گئی کہ جی گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا میاں گھر میں داخل ہو
اس پانی کو 5-10 منٹ تک منہ میں رکھنا.